کئی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ انکل اس مسجد میں اپنی مخصوص جگہ پہ کیوں بیٹھتے ہیں۔ اتنا بڑا مسجد کا صحن، پھر کیوں یہی جگہ؟ آج فجر کی نماز کے لیے گیا تو انہی انکل کو وہیں بیٹھے پایا۔ میں دل میں سوچ لیا تھا کہ آج بات کروں گا اور پوچھوں گا ہی۔ خیر، میں ایک نظر ان پہ ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا، جا کے السلام علیکم کیا اور صاف ستھرے فرش پہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام جواب مسکراتے ہوئے دیا۔ کیسے آنا ہوا برخوردار؟ انہوں نے غور سے مجھے سر تا پیر دیکھا۔ کئی دنوں سے میں روز یہاں آتا ہوں، آپ یہیں بیٹھے ہوتے ہیں، چپ چاپ، دنیا سے بے فکر بے خبر۔ ایسا کیوں؟ گھر نہیں ہے کیا آپ کا؟ میں نے بھی دل کی بات بنا کچھ سوچے کہہ دی۔ لگتا ہے نئے آئے ہو اس گاؤں میں۔ وہی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ سوال پہ سوال کیا گیا۔ جی یہاں دوست ہے میرا، بس اسی کے پاس آیا ہوں، اس لیے مجھے روز یہاں بیٹھے دیکھتے حیران ہوئے ہو۔ بیٹا میں تو پچھلے 20 سال سے یہیں بیٹھا ہوں، یہی مسجد سے روٹی آ جاتی ہے، یہی 2 جوڑے سوٹ دھو کے پہن لیتا ہوں۔ اس بار وہ مسکراہٹ نہیں تھی، تلخی سی آ گئی تھی مسکراہٹ میں۔ ایسا کیوں ہے؟ گھر والے نہیں ہیں کیا؟ میں دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ بہن تھی، وہ شادی کر کے باہر کے ملک چلی گئی اور ماں باپ کو عرصہ ہوا دنیا سے گئے ہوئے، اور میں یہاں رہنے کو کوئی خاص مقصد ہے انکل آپ کا؟ میں ان کے سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر ہے پتر میرے۔ سمجھا نہیں میں انکل، میں غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتر تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ میں ایک دم گھبرا کے ادھر ادھر جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کبھی میں بھی تیری طرح ہوا کرتا تھا، جوان، فیشنیبل، سوٹڈ بوٹڈ، ہر چیز میچ۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، پر میرے پاس تمہاری طرح مہنگا موبائل نہیں تھا، تمہاری طرح یہ مہنگی سمارٹ گھڑی نہیں تھی، تمہاری طرح امپورٹڈ کپڑے نہیں تھے۔ میری ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، اور ہاں وہ سامنے کھڑی تمہاری برانڈ نیو سفید لینڈ کروزر بھی نہیں تھی۔ میرے پاس تو موٹر سائیکل تھی، پر دل تمہارے جیسا تھا۔ عشق کرتے تھے یا محبت؟ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یونیورسٹی میں ملے تھے ہم، دوستی سے رشتہ محبت میں بدل گیا، وعدے ہوتے رہے اور میں پاگل اسی کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئی اور رشتہ بھی جیسے ختم ہو گیا۔ وعدے کے مطابق ماں تو تھی ہی نہیں، تو میرے والد صاحب ان کے گھر گئے اور ذلیل کر کے یہ جواب دیا گیا کہ ہماری بیٹی امیر زادی اور آپ کا بیٹا کسی نجی کالج میں پروفیسر۔ بس بڑی منتیں کی، بڑے واسطے دیے میں نے اس عورت کو، ہر ایک نہ سنی اور شادی کر کے ملک سے ہی چلی گئے۔ پر پتر جہاں محبتوں میں واسطے دیے جائیں نا، محبت کی توہین ہوتی ہے، رل جاتی ہے محبت، بے معنی ہو جاتی ہے محبت۔ اس کے بعد جیسے میں ٹوٹ گیا۔ بہت سمجھایا دوستوں نے، والد صاحب نے، پر دل جیسے مر گیا تھا۔ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور میں یہیں کا یہیں بیٹھا ہوں۔ مسکراہٹ کے ساتھ کئی آنسو ان کے شفاف چہرے سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر گئے۔ یاد ابھی بھی آتی ہے؟ میرا بچوں والا سوال تھا۔ نہ آتی ہوتی تو MSc میتھ گولڈ میڈلسٹ انسان یہاں بیٹھا ہوتا؟ وہ 4 سال میرے ان گزرے 20 سالوں پہ باری ہیں پتر، اور میں دنیا سے بیگانہ ہو کے رہ گیا۔ عشق روح نچوڑ لیتا ہے پتر، روح نچوڑ لیتا ہے۔ میرے کندھے پہ تھپکی دے کر اٹھ کے اشراق ادا کرنے مسجد کے اندر روانہ ہو گئے، اور میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا، واقعی عشق روح نچوڑ لیتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے۔ عشق روح نچوڑ بھی لے تو سکون نہیں آتا کیا؟ یہ کچھ سوال میرے اندر دفن ہو گئے۔